اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فرض عین ہے اور کسی صورت معاف نہیں۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر نماز فرض ہے اور نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، جس کے لیے رب کائنات نے قرآن پاک سورہ قلم آیت نمبر 42-43 میں ارشاد فرماتا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن جب پنڈلی کھول دی جائے گی، سخت مشکل آن پڑے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، پس وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلۃ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون۔ وہ جب اللہ رب العالمین کے حکم پر پوری مخلوق رب ذوالجلال کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی، اور جنہوں نے دنیا میں نماز ادا نہیں کی، سجدے نہیں کیے، نمازوں کی پابندی نہیں کی، نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، وہ رب العالمین کے حکم پر سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی کمر نہیں جھکے گی، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے حکم پر جھکنے اور سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے۔ جب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے تو ان کے اوپر ایک قسم کی ذلت اور رسوائی چھا جائے گی، وہ ذلت سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سجدہ نہیں کرنے کی وجہ بیان کی ہے، کیا کہتا ہے کہ کانوا یدعون الی السجود، دنیا میں انہیں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، جب وہ صحت مند تھے، کسی قسم کا کوئی عذر نہیں تھا، لیکن انہوں نے سجدے نہیں کیے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو اس کی سزا دی کہ محشر میں یہ لوگ ساری مخلوق کے سامنے شرمندگی سے اپنی آنکھیں نیچی کی ہوئی ہوں گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ستار ہونے کے باوجود محشر میں ان تمام افراد کو شرمندہ کر دے گا جنہوں نے دنیا میں رب کائنات کو سجدہ نہیں کیا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ ایک آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی۔ معیشتاً ضنکا سے مراد تنگ زندگانی ہے، اس پر علماء کی کئی تفاسیر ہیں۔ بعض نے کہا دنیا میں ہر طرح کے مصائب و آلام، ہر طرح کے عذاب میں اس کو گرفتار رکھنا ہے، رزق میں بے برکتی اور دنیا کے ہر طرح کی بے چینی اس پر مسلط کرنا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قبر کی زندگی اس پر تنگ کرنا۔ بعض کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں رکھنے کے باوجود ان کو بے سکون اور بے چین رکھنا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا ہم انہیں اندھا اٹھائیں گے۔ قبروں سے اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے، اور پھر اندھے اٹھ کر کہیں گے قال ربی، وہ کہیں گے کہ اے میرے رب، لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ دنیا میں تو ہم دیکھنے والوں میں تھے، ہمیں دیکھنے کے معاملے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو کاش ہر شخص سمجھ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کالا کذالک، اللہ فرمائے گا اسی طرح، آتت کا تمہارے پاس آئی تھیں، آیاتنا ہماری آیات، فنسیتہا تو تم نے بھلا دیا ان کو، وکذالک الیوم تنسی، اور اسی طرح آج تم بھلائے جاؤ گے۔ یعنی اس سے کہا جائے گا کہ جس طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، پیغمبر علیہ السلام نے تجھے بھلائی کی طرف بلایا، یعنی نماز کی طرف بلایا، عبادت کی طرف بلایا، پھر صحابہ کرام نے اس کی تبلیغ کی، تابعین نے تبلیغ کی، تبع تابعین نے اس کی تبلیغ فرمائی، تیرے سامنے قرآن کی آیتیں آئیں، تیری نظر کے سامنے آقا کریم کی حدیثیں آئیں، لیکن ان سب سے تو نے منہ پھیر لیا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نہیں سوچا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں، تو نے نہیں سوچا کہ حضرت حضور علیہ السلام کے فرامین کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ ان سب پر تیری آنکھیں بند رہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں پر عیش کرتا رہا۔
اللہ کی نعمتوں سے پوری طرح فائدہ اٹھاتا رہا، لیکن اس رب العالمین کی کتاب پر تیری آنکھیں بند رہیں، حضور علیہ السلام کی رحمتوں میں جیتا رہا کہ جن کے کرم سے تجھ پر اللہ نے عذاب موقوف کر دیے، تو اس آزادی کے مزے اڑاتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر تیری آنکھیں بند رہیں، تو تیری سزا یہی ہے کہ آج تو ساری مخلوق کے سامنے اندھا ہو کر اٹھے، تیری آنکھیں ہم نے چھین لی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ایک یا دو افراد کے سامنے ہمیں اپنی تذلیل برداشت نہیں، ہم مارنے مرنے پر تل جاتے ہیں، تو ساری امت کے سامنے جب ہم اندھے اٹھیں گے تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ اس وقت تو ہم کچھ کر بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلۃ، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ذلت چھائی ہوئی ہوگی ان پر۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، فخلف تو پیچھے آئے، من بعدہم ان کے بعد، خلف نا خلف جانشین، اضاعوا الصلاۃ جنہوں نے نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، فسوف یلقون غیا تو ان قریب وہ جہاں ملیں گے جہنم کی خوفناک وادی غیا کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جہاں ملیں گے۔ مطلب باپ نمازی تھا، تہجد گزار تھا، اس کے انتقال کے بعد اس کی آنے والی اولاد نے نمازیں ضائع کر دی، دین سے پھر گیا، نفسانی خواہشات میں لگ گیا اور نماز ضائع کرنے لگے۔ اچھا، نماز ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنا، نماز ضائع کرنا ہے، بے وقت پڑھنا، نماز ضائع کرنا، ہمیشہ نہ پڑھنا، کبھی پڑھنا کبھی نہیں پڑھنا، یا پھر ریاکاری سے پڑھنا یا نیت کے بغیر نماز شروع کر دینا وغیرہ، یہ سب نماز کو ضائع کرنے کے معنوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان نالائق اولاد نے اپنی خواہشوں کو نماز پر ترجیح دی، باپ کی دولت سے اپنی خواہشات پوری کی، اللہ کے احکامات کو صرف نظر کیے، تو ایسے لوگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جلد جہنم کی خوفناک وادی غیہ سے جا ملیں گے۔ حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصدن نماز ترک نہ کرو، کیونکہ جو کوئی قصدن نماز ترک کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری الذمہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت سے کتاب والے اور دودھ والے ہلاک ہوں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب والوں سے مراد؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب تو اس لیے سیکھیں گے تاکہ اس کے لیے ذریعے ایمان والوں سے جھگڑا کریں۔ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ والوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کریں گے اور اپنی نمازیں ضائع کریں گے۔ اب جو حدیث مبارکہ میں پڑھنے لگا ہوں اس کو پڑھ کر میری روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ عبرانی میں حدیث نمبر 3348 میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نماز سے کیا تعلق تھا؟ علامہ ابو حسن نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان حسمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بڑے محدث اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ تھے۔ آپ اپنی مشہور تصنیف مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی آخری عمر میں چلی گئی، انہیں کہا گیا کہ آپ اپنا علاج کروائیں۔
لیکن طبیب نے بتایا کہ علاج جب کروائیں گے تو چند دن آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، آپ وضو نہیں کر سکیں گے، پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، آپ نے سجدہ نہیں کرنا، اشارے سے نماز پڑھنی ہے، کوئی حرکت نہیں کرنی، بستر پر لیٹے رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جس نے نماز ترک کر دی وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ عبداللہ بن عباس نے اپنا علاج نہیں کروایا، صرف اس وجہ سے کہ مجھ سے نماز نہ چھوٹے، حالانکہ شریعت نے اجازت دی ہے، انسان علاج کروا سکتا ہے اور ان دنوں تیمم کر سکتا ہے، اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے نزدیک شریعت کا حکم مقدم ہوتا تھا جسم کے حکم پر۔ ہم اپنے جسم کی کتنی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہر لمحے کھانے پینے کا خیال رکھنا، باڈی بلڈنگ میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں، یہ سب کرنا ناجائز نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنی دیکھ بھال ہم اپنی نماز کی کرتے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے یہ، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، ہم سب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں چھوڑنی، پھر بھی ہم نماز چھوڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے۔ معمولی سے بیمار ہو جائیں یا گھر میں کوئی کام آ جائے، کھیل کود ہو، دوستوں اور رشتہ داروں کی محافل ہو، سب سے پہلے نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ ہم سب کو سوچنا ہوگا، مسلمان کی حیثیت سے ہمارے لیے شرعی حکم مقدم ہونا چاہیے باقی تمام چیزوں سے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ جیسا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہمیں فکر کرنی ہوگی، ورنہ محشر کے دن ہماری شفاعت کے لیے کوئی نہیں ہوگا اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو تیرے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔